السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں۔ پارہ نمبر 30 پارٹ 1 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ نبا۔ اس سورت میں مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعی بڑی اور عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے، اور ایسی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق بات ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہے، وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین یوم الفصل فیصلے کا دن ہے، لہذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار در قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کرے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے، کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اس بات ہے۔ ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک اور بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرعون جیسے ظالم و جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے، اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر جنت و جہنم کے تذکرے اور صبح شام کسی بھی وقت یا قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کا اختتام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سرداران قریش کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرب اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل فرمائی۔ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور کر رخ موڑ لیا، جو استغنا کے ساتھ اپنی اصلاح کا خواہاں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتے ہیں، اس سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا، اسے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مخصوص کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس صورت مذمت بیان کی گئی ہے۔ انسان اگر پہلی مرتبہ اپنی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ما خلقکم وما بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا، تمہارے مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے۔
زمین فضا اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا، مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا، پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک اور برے کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت تکویر آتی ہے۔ قیامت کے دن کی شدت ہولناک کی اور ہر چیز پر اثر انداز ہوگی، یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جنگلی جانور جو علیحدہ علیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں سب جمع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، انسان کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا، پھر کائنات کی قابل تعجب حقیقتوں کی قسم کھا کر بتایا کہ جس طرح یہ چیزیں ناقابل انکار حقائق ہیں، اسی طرح قرآنی حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کر لینا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ قیامت کے نتیجے میں کائنات میں برپا ہونے والے انقلابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے محسن حقیقی کے احسانات یاد دلا کر اس کی رگی انسانیت کو پھڑکایا گیا ہے۔ پھر معرکہ خیر و شر کی دو مقابل قوتوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ شر کی قوت اور نافرمانیوں کے روپ میں جہنم کے ایندھن بننے سے بچ نہیں سکیں گے، جبکہ ہر چیز کی قوت ابرار فرما برداروں کی شکل میں جنت اور اس کی نعمتوں کی مستحق قرار پائے گی۔ اللہ کے نگران فرشتے کرامن کاتبین ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، اور روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، جس میں بتایا گیا ناپ تول میں کمی کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا اور اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہو۔ مطففین کے ہلاکت کے اعلان کے ساتھ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے، جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بھی بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس انسانی کمزوری کی بڑی وجہ قیامت کے احتساب پر یقین کا نہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر عقیدہ آخرت کو پختہ کر دیا جائے تو اس خطرناک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ پھر اشرار و فجار کا انجام ذکر کر کے بتایا کہ منکرین آخرت در حقیقت انتہا پسند اور گناہوں کے عادی لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کا قابل رشک انجام ذکر کر کے بتایا کہ جس طرح کافر لوگ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ایمان والے ان کا یہاں مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ قیامت کے خوفناک مناظر اور عدل و انصاف کے مظہر، بے رحم احتساب کے تذکرے پر اس سورت مشتمل ہے۔ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی، اور اللہ کے حکم پر گوش بر آواز ہوں گے۔ انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے پہ در پہ مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا مل جانا محاسبے کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگی، جبکہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا کڑے محاسبے اور ہلاکت کا منظر ہوگا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے اور قرآن سن کر سنجیدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ در حقیقت ان تمام جرائم کے پیچھے عقیدہ آخرت اور یوم احتساب کے انکار کا عامل کار فرمائے۔ دوستو، ایسے افراد کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، اس سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر کاربند ہوں گے۔ ان کے لیے کبھی منقطع نہ ہونے والا اجر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے۔ اس سورت کے پس منظر کے طور پر احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پل کر جمع ہوا تھا مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعایا مسلمان ہو گئی۔ اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلا دی۔ اعلان کر دیا کہ جو ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔
لوگ مرتے گئے مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ قرآن کریم نے اس کی اس بے مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے قسمیں کھا کر کہا، اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے، اور اپنی کمزوری اور بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر جلنے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا کا اقتدار اور غلبہ عارضی ہے، اس پر کامیابی اور ناکامی کا مدار نہیں ہے، اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدمی میں ہے۔ پھر خیر و شر کی قوتوں کے انجام کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور محبت و مغفرت اور جلال و عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا ہے، اور پھر فرعون اور سمود کے ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کی انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگلی قسط کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔